ادنا لوگ تھے جن کے دنیا میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا، لیکن جب وہ قرآن کے قریب ہوئے، قرآن سے تعلق بنایا، قرآن کو پڑھا، تو پھر عرش بھی ان کے اوپر رشک کرنے لگا۔ ایسے لوگ، ایک تاجر تھے سلام بن جبیر، یہودی تھے، وہ ملک شام سے کوئی غلام سستا مل رہا تھا، کالا کلوٹا میلا کچیلا، تو انہوں نے سوچا کہ سارا سامان تو خرید لیا ہے، اب یہ سستا مل رہا ہے تو لے لو، کسی کے کام آ جائے شاید۔ لیکن جب وہ مدینے لے آیا، سارا سامان تو بک گیا لیکن وہ غلام نہیں بکا۔ کالا کلوٹا، دبلا پتلا میلا کچیلا، جو بھی دیکھے وہ منہ کے اوپر کپڑا رکھے اور بھاگ جائے، کسی نے نہیں خریدا۔ مدینے کے اندر ایک بچی کو رحم آ گیا جس کا نام سبیتا تھا۔ اس نے سوچا میرے کام کا تو نہیں لیکن کم سے کم بیچارہ انسان ہے، کیونکہ جب نہیں بکا تو اس یہودی نے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ جب تک گراہک نہ آئے نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا نہ تجھے نہانے کی اجازت ہے، تو دھوپ میں کھڑا رہا جب تک تیری بولی نہ لگ جائے۔ وہ بیچارہ 3 دن کھڑا رہا، پسینے بہتے رہے، بدبوئیں آتی رہی، بھوکا پیاسا کھڑا رہا، کسی نے نہیں خریدا۔ عورت کا دل نرم ہوتا ہے، عورت کا دل نرم ہوتا ہے، اسی لیے شیطان نے بھی فائدہ اٹھا دیا۔ آدم علیہ السلام نے دانا نہیں کھایا تھا، شیطان حلیہ بنا کر، لمبی داڑھی والا حلیہ، اور بزرگ بن کے گیا اما ہوا کے پاس، کہا کہ وہ اللہ نے منع کیا ہے نا، پتہ ہے کیوں منع کیا ہے؟ اس دانے کی خاصیت ہے کہ جو وہ دانا کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور اللہ تمہیں رکھنا نہیں چاہتا جنت میں، اس لیے منع کیا ہے، کھا لو تاکہ ہمیشہ رہو گے۔ تو باتوں میں آ گئی عورت ذات، وہ کھا لیا، ایک کھایا تو کچھ نہیں، پانی نکلا، دوسرا کھایا تو کچھ نہیں، تھوڑے بہت خون کی رنگت نظر آئی، وہ کھانے کا دانہ ہی نہیں تھا۔ بس اللہ نے ایک حکم، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کھایا، تو خیر بات کیا چل رہی تھی کہ سبیتا کا دل پس گیا، اس کو دیکھ کر خرید لیا۔ کہا کتنے میں؟ کہا جتنے میں لیا اتنے میں خرید لو، کوئی بک رہا ہی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے۔ جب اس بچی نے خریدا تو اس بچی کا چرچا ہوا کہ جس کو بڑے بڑے بزنس مین لوگ نہیں خرید پائے، بڑے بڑے انسانوں کو، بڑے بڑے تاجروں کو رحم نہیں آیا، ایک بچی کنواری کو رحم آ گیا، اس نے خریدا، اس کا چرچا ہوا۔ تو پھر اس کے چاروں طرف سے رشتے آنے شروع ہوئے۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ رشتہ کرتے وقت عورت کے اندر نیکی دیکھتے تھے، نیکی دیکھتے تھے۔ آج ہم تو بڑا خاندان، بڑا پاندان اور بڑا حسب نسب یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ نیکی تھی اس کے اندر تو رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، تاجروں کا تھا، وہ بھی اس میں ابو حذیفہ ایک تاجر تھے۔ جب اس نے چرچا سنا کہ لڑکی نے جو ہے نیکی کا اتنا بڑا کام کیا ہے تو انہوں نے بھی رشتہ بھیجا، اور یہ مالدار بھی تھے، بزنس مین تھے، اچھے گھرانے سے بھی تھے، اس لیے جو ہے ان کا منظور ہو گیا رشتہ۔ شادی سبیتا کی ابو حذیفہ سے ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کیا تو نبی سے مشورہ کیا کہ میری کل شادی ہونے والی ہے، آپ بتائیے کس سے شادی کروں، کیسے شادی کروں؟ نبی نے فرمایا لوگ جو شادی کرتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، مرد جب شادی کرتا ہے تو عورت میں 4 چیزیں دیکھتا ہے، 4 چیزیں دیکھتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ یا تو حسب دیکھتا ہے کہ خاندان کیسا ہے، یا تو اس کا حسن دیکھتا ہے کہ خوبصورت کیسی ہے، یا اس کا جو ہے مال دیکھتا ہے کہ کتنی مالدار گھرانے سے ہے، یا دین دیکھتا ہے۔ اے ابو ہریرہ میری رائے یہ ہے کہ مال دیکھو، یہ برا نہیں کہا اسلام نے، اگرچہ ایک روایت ہے کہ جو صرف نیت مال کی کرتا ہے وہ فقیر بن جائے گا، جو صرف بڑے خاندان کی نیت کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، جو صرف جو ہے حسب نسب دیکھے گا وہ پست ہو جائے گا، اور صرف حسن دیکھے گا یہ حسن تو ڈھل جائے گا، تیرے ہاتھ کیا آئے گا پھر۔ اس لیے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میری رائے یہ ہے کہ جس عورت سے تو نکاح کرے اس عورت میں دین ضرور دیکھنا، اس عورت میں دین ضرور دیکھنا۔ تو
تو اس کا چرچا ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا جو بک نہیں رہا تھا اس بچی نے خریدا. ابو حذیفہ سے اس بچی کا نکاح ہوا. جب یہ قافلہ مکے پہنچا ہے تو وہاں پر حضرت عثمان غنی کے پارٹنر تھے ابو حذیفہ. حضرت عثمان غنی نے استقبال نہیں کیا. ہر بار وہ استقبال کرتے تھے، جب باہر سے وہ کاروبار سے آتے تھے تو استقبال کرتے تھے، لیکن اس بار استقبال نہیں کیا. تو دوست تھے، آپس میں پوچھا کہ اس بار آپ نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ میں ملک شام سے آ رہا ہوں، مدینہ ہو کے آ رہا ہوں. کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تو ابھی تک جو ہے کفر میں پڑا ہوا ہے، اب میں تیرا کیسے استقبال کروں؟ اب کیسے تیری اور میری دوستی قائم ہوگی؟ یہی سوچ رہا تھا. کہ ہوا کیا ہے کہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں وہ بہت جو ہے بھلائی والا اسلام ہے، بہت جو ہے خیر خواہی والا اسلام ہے، اس کو میں نے قبول کر دیا ہے. تو کہا کہ آپ میرے دوست نے جب قبول کر دیا تو مجھے بھی کلمہ پڑھا. ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے. تو وہ بچی بھی ہوشیار تھی کہ جب شوہر نے جو ہے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے تو سبیتا بھی اسلام میں داخل آ گئی. اب جب سبیتا اسلام میں آئی تو وہ غلام بھی اسلام میں آ گیا. اب اس غلام نے جو نہیں بک رہا تھا اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا. ایک وقت آیا جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے اور مقام قباء پر پہنچے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں سے پوچھا گیا نماز کون پڑھائے گا؟ اس مجمع کے اندر ابو حذیفہ بھی تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی تھے. کہا کہ نماز تو وہ پڑھائے گا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے. تو مجمع میں پتہ چلا قرآن سب سے زیادہ تو وہ اسی غلام کو آتا ہے جو ابھی اسلام میں داخل ہوا، ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے. پھر اسی نے جس کا نام سالم تھا، سالم نے آگے بڑھ کے عمر بن خطاب کا بھی امام بنا، ابو حذیفہ کا بھی امام بنا. یہ درجہ دیا اس کو قرآن نے. جو قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے وہ قرآن جو ہے دھرتی کی پستیوں سے لوگوں کو اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، عرش کی بلندگیوں تک پہنچا دیتا ہے. تو خیر آپ بھی یہ چار چیزیں جو ہے دیکھتے ہیں، اس میں دین بھی دیکھا کریں. یہ انسان کی فطرت ہے، مال بھی دیکھتا ہے، جمال بھی دیکھتا ہے، کمال بھی دیکھتا ہے، لیکن دین بھی دیکھا کریں رشتہ کرتے وقت. منع اس لیے کہہ رہا ہوں، منع نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب اپنا محبوب بنایا تو یہی صفتیں رکھی. انسان جب رشتہ کرتا ہے تو ان کا المرأۃ لاربعین، چار چیزوں کی وجہ سے اپنا محبوب چنتا ہے.